الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى و اصحابہ نجوم الہدا اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کی جانب سے دینی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تفسیر حدیث فقہ کے مختلف و معتبر تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا پروگرام ہے جو جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی کی ایک کڑی، اس کا ایک سلسلہ جامع ترمذی شریف کا درس ہے۔ ترمذی شریف ابواب الطہارہ، طہارت کے ابواب اور اس کے احکام، اس کے مسائل احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الرأس، یہ 25واں باب ہے۔ یہ بیان ہے اس بات کا کہ وضو کرنے والا اپنے سر کے پچھلے حصے سے مسح کا آغاز کرے گا۔ حدیث نمبر 30۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن ربیع ابنتی معوذ بن عفراء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وحدیث عبد الله بن زید اصح من هذا واجود وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو بشر بن المفضل نے بیان کیا، وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کرتے ہیں، وہ ربیع بنت معوذ بن عفراء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کا مسح فرمائیں 2 مرتبہ۔ آپ نے اپنے سر کے پچھلے حصے سے آپ نے مسح کا آغاز فرمایا، پھر اس کے اگلے حصے سے سامنے سے، اور پھر وہ بھی اذنیہ کلتیہما، اور اپنے دونوں کانوں کا آپ نے مسح فرمایا۔ اس کے ظاہری حصے کا، کان کے اوپری حصے کا بھی آپ نے مسح کیا اور اس کے اندرونی حصے کا بھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن حدیث ہے اور عبداللہ بن زید کی حدیث اس سے زیادہ صحیح اور عمدہ ہے، اور بعض اہل کوفہ کے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں، اس حدیث کی طرف، ان میں سے وکیع بن جراح ہے۔ یعنی مسح کا آغاز کس طرح کریں؟ اوپر کی حدیث میں یہ بتایا گیا، اس سے پہلے والی جو حدیث ہے وہ بیان، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر کے یعنی سامنے سے آپ نے آغاز فرمایا۔ مثال کے طور پر اس کا طریقہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ایک طرف قریب کر لے، اس کو تر کر لے، اس کے بعد مسح کرے۔ مسح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ہاں تر کر لے پانی سے، مسح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس میں جو واقف نہیں ہے اس سے واقف ہو جائے، اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے۔ 3 انگلیوں کو ملا لے اور یہ 2 انگلیوں کو دور رکھیں، شہادت کی انگلی تھوڑا دور رکھیں، پھر یہ 3 انگلیوں سے پیشانی کے پاس سے مسح کا آغاز کریں، سر کے سامنے کے حصے سے پیچھے تک جائیں اس طرح، پھر پیچھے سے سامنے کی طرف آئیں، پھر یہ شہادتین سے کان کے اندر مسح کر لیں اندرونی حصے کا، پھر یہ ابہامین یعنی انگوٹھوں سے اس طرح مسح کر لیں، پھر اس کے بعد گردن کا مسح کریں۔ اس طرح یہ مسح کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو بعض حدیثوں میں یہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے 2 مرتبہ مسح کر کے بتایا، مسح تو ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لیے آپ نے اس طرح کیا کہ سر کے پچھلے حصے سے آپ نے آغاز فرمایا، پھر اس کے سامنے سے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی
سر کے پچھلے حصے سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ کہ سامنے سے پیچھے کی طرف آئے، پھر پیچھے سے سامنے کی طرف۔ باب ما جاء ان مسح الراس مرتن، یہ 26واں باب ہے۔ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اب بعض علماء جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جا رہا ہے، اسی طرح سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا جائے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ سر کا مسح صرف ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 31، حدثنا قتیبہ حدثنا بکر بن مضرہ عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع ابنة معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال أبو عيسى حديث ربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومسح الرأس رأوا مسح الرأس مرة واحدة۔ حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله۔ حضرت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کا مسح فرمائیں، اور آپ نے مسح کیا جو یعنی اس حصے کا جو سامنے یعنی سر کے سامنے کے حصے کا آپ نے مسح فرمایا، اور جو پچھلا حصہ ہے اس کا بھی آپ نے مسح فرمایا، اور اپنے کن پٹیوں کا مسح فرمایا، اور اپنے دونوں کانوں کا مسح فرمایا ایک مرتبہ۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور کئی طریقوں سے یعنی کئی سندوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہے کہ آپ نے مسح فرمایا اپنے سر کا ایک مرتبہ، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے بعد، صحابہ کرام اور ان کے بعد جو تابعین ہیں ان کا بھی یہی عمل رہا، اور یہی بات کہتے ہیں جعفر بن محمد، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اسحاق، انہوں نے سر کے مسح کو ایک مرتبہ دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال ہوں، کہ ایک قول یہ تھا کہ بھئی 3 مرتبہ کیا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ۔ تو پھر عمل کس قول پر کیا جائے گا امام شافعی کے نزدیک؟ امام دونوں پر بھی عمل کر سکتے، ایک مسح پر بھی اور دوسرا 3 مسح کرنے پر بھی۔ دین کا یہ ضعیف قول ہے، کیونکہ احادیث شریف صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ایک ہی مرتبہ مسح فرما۔ نہ امام شافعی کے نزدیک بولو، شافعی کے بعد بھی یہ معتبر قول ہے ایک کا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک اور روایت بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم کو محمد بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں سفیان بن عیینہ کو کہتے ہوئے سنا، میں جعفر بن محمد سے پوچھا سر کے مسح کے بارے میں، کیا وہ ایک مرتبہ کافی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ تو یعنی یہی قول معتبر ہے۔ باب ما جاء انه یاخذ لراسه ماء جدیدا، یہ 27واں بیان ہے، چیپٹر ہے، یعنی وضو کرنے والا شخص اپنے سر کے مسح کے لیے نیا پانی اختیار کرے گا۔ اب بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بھئی نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو پانی ہاتھ جو تر ہے جس کے ذریعے وہ ہاتھ دھو لیا، ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ تر رہیں گا تو اسی سے سر کا مسح کر لیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی اختیار کرے، نیا پانی لے لے۔ حدیث نمبر 32، حدثنا علی بن خشرم حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية
عمر بن الحارث عن حبان صح لي أنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہے علی بن خشرم نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا عبداللہ بن وہب نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا عمرو بن حارث نے، حبان بن واسع سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وضو فرمایا اور اپنے سر کا مسح کیے اس پانی سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے سوا تھا. یعنی ہاتھ دھونے کے بعد، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے کے بعد جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو بچا ہوا پانی اس سے نہیں بلکہ نئے پانی سے آپ نے مسح فرمایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے، اور ابن لہیعہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے حبان بن واسع سے، اپنے والد سے، وہ عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا اور آپ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اس پانی سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے سوا تھا. عمرو بن حارث کی جو روایت ہے حبان سے، یہ زیادہ صحیح ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے اس حدیث کو عبداللہ بن زید سے اور دوسروں سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے لیے نیا پانی اپنے اختیار کیا سر کے مسح کے لیے، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے پاس. انہوں نے، ان کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے مسح کے لیے نیا پانی اختیار کریں. باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، یہ 28واں بیان ہے، یعنی دونوں کانوں کا مسح کرنے کا بیان ہے، اس کے باہر اور اس کے اندرونی حصے کا، یعنی کان کے اوپری حصے کا، اندرونی حصے کا، دونوں کا مسح کرنا ہے. حدیث نمبر 33 حدثنا حناد حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وفي الباب عن ربيع قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو بیان کیا حناد نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن ادریس نے بیان کیا، وہ ابن عجلان سے روایت کرتے ہیں، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کا آپ نے مسح فرمایا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، اس کے ظاہری اور باطنی حصے کا. اور اس باب میں ربیع سے روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن اور صحیح حدیث ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے پاس. وہ رائے یہ رکھتے ہیں کہ سر کا مسح کریں اس کے ظاہری اور باطنی حصے کا. باب نمبر 29 باب ما جاء ان الاذنین من الرأس، یہ بیان ہے اس بات کا کہ کان سر کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے اسی طرح کانوں کا بھی مسح کیا جاتا ہے. حدیث نمبر 34 حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعہ عن شہر بن حوشب عن ابی امامۃ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه قال الاذنان من الرأس قال ابو عیسیٰ قال قتیبہ قال حماد لا ادری هذا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی امامۃ وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ هذا حدیث ليس اسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم بعدهم ان الاذنين من الراس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الراس قال اسحاق واختار ان يمسح مقدمه مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہے قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو حماد بن زید نے بیان کیا، وہ سنان بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، وہ شہر بن حوشب سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، پس آپ نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ
اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھویا 3 مرتبہ، اور اپنے سر کا مسح فرمایا، اور آپ نے فرمایا کان سر کا ایک حصہ ہے، یعنی جس کانوں کو دھونا چاہیے یا اس کا مسح کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ کان کا تعلق سر سے ہے، لہذا جس طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے اسی طرح کان کا مسح کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتیبہ نے کہا، حماد نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے یا ابو امامہ کا کہ الاذنان من الراس، یعنی کان سر کا حصہ ہے۔ اور اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت، ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند زیادہ قوی نہیں ہے، اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا عمل یہی ہے کہ کان سر کے حکم میں ہے۔ سفیان ثوری، امام مالک، سفیان ثوری، ابن مبارک، امام احمد، امام اسحاق کا بھی یہی مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کانوں کا اگلا حصہ چہرہ ہے اور پچھلا حصہ سر کے حکم میں ہے۔ امام اسحاق کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ کانوں کے اگلے حصے کا مسح چہرے کے ساتھ کیا جائے اور پچھلے حصے کا مسح سر کے ساتھ کیا جائے، یعنی جو ظاہری حصہ ہے بعض لوگ اس کو چہرے میں داخل کرتے ہیں، جس طرح چہرہ دھویا جاتا ہے کانوں کو بھی دھویا جائے، اور جو باطنی جو حصہ ہے وہ سر میں داخل ہے۔ دھویا جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ دھوتے وقت کانوں کو دھونا، کانوں کو بھی دھونا مطلب مسح کرنا ہے، ورنہ بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی کان کا جو ظاہری حصہ ہے وہ چہرے میں داخل ہے اور جو باطنی جو حصہ ہے پچھلا وہ سر میں داخل ہے، تو باطنی حصے کا مسح کرے، سامنے کا جو حصہ ہے اس کو دھوئیں، لیکن صحیح معتبر قول یہ ہے کہ کانوں کو دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے۔ وہی بات ہے کہ کانوں کو اگر دھوئیں گے تو کان میں پانی چلے گا تو تکلیف شروع، البتہ کان کی لولگل تک، دونوں طرف بالکل کانوں کے قریب تک، کن پٹی تک ہم چہرے کو دھوئیں گے، یعنی یہ جو حصہ ہے وہاں تک چہرے کو دھوئیں گے، پھر وہاں سے سر کا وہاں سے مسح میں شامل ہو، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کر لیں۔ باب فی تخلیل اللحیہ، انگلیوں کے خلال کرنے کا بیان ہے، یعنی یہ حدیث نمبر 30، باب نمبر 30۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور تقریباً مسلک میں دیگر ائمہ کے پاس بھی یہی کان کا مسح کرنا ہے، تمام ائمہ کے پاس وہی ہے تقریباً، امام شافعی، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق، سب کا مسئلہ ہے دھونا نہیں ہے، مسح کرنا، مسح کرنا ہے، سامنے کے حصے پر بھی اور پیچھے کے حصے میں بھی، سر میں داخل ہے پورا، انگلیوں میں خلال کرنے کا بیان ہے۔ باب نمبر 30 حدیث نمبر 35۔ حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صورة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وابي ايوب قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق ويخلل اصابع يديه ورجليه وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہے قتیبہ نے اور حناد نے، ان دونوں نے کہا ہم کو بیان کیا وکیع نے سفیان سے، وہ ابو ہاشم سے روایت کرتے ہیں، وہ عاصم بن لقیط بن صبورہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس، مستورد اور ابو ایوب سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے پاس کہ آدمی وضو کرنے والا شخص اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے گا۔ خلال کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں میں، پیر کی انگلیوں میں ہاتھ کی انگلیاں داخل کرے اور اچھی طرح پانی پہنچا دے۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرنے کا حکم دیا گیا فی الوضوء۔ یہ خلال کا طریقہ ہے، پیر میں بھی اسی طرح پیر کی انگلیوں میں خلال کرے گا، لیکن بائیں ہاتھ سے کرے گا، پیروں کی انگلیوں جو خلال کرنا ہے بائیں ہاتھ کے انگلیوں سے کرے گا خلال، اور یہی قول، ہاں دونوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے، اور یہی قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اسحاق کا، اور امام اسحاق نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے گا اور اپنے پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے گا، اور ابو ہاشم ان کا نام اسماعیل بن کثیر ہے۔ لیکن ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ضروری نہیں ہے، کیونکہ
یہ گشادہ ہو جاتے ہیں. خلال کا حکم ایسے مقام پہ دیا گیا ہے جیسا کہ پیر کے انگلیاں قریب قریب رہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ گندگی رہ جائے یا کوئی مقام کوئی جگہ خشک رہ جائے, اس میں اندیشہ ہے, سوگی ہوئی رہ جائے, اس لیے پیر کی انگلیوں کا خلال کا حکم دیا گیا. اسی طرح داڑھی میں خلال کرنے کا حکم دیا گیا. داڑھی اگر گھنی ہو, ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ضروری نہیں ہے, کر لیا تو بہتر ہے. جی. حدیث نمبر 36. حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولد توأمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غریب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کے اور اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو. ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, غریب ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انگلیوں کا بھی خلال کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 37. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلق أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. مستورد بن شداد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے تو اپنے پیروں کی انگلیوں کو آپ رگڑتے آپ اپنے خنصر کے ذریعے. خنصر کر انگلی کو کہتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے آپ پیروں کی انگلیوں کو بھی آپ رگڑتے ہیں, یعنی اچھی طرح دھونے کے لیے. ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے, جس کو ہم نہیں جانتے مگر ابن لہیعہ کی حدیث. باب ما جاء ویل للاعقاب من النار. یہ بیان ہے ایڑیوں کے خشک رہنے پر تنبیہ کا. باب نمبر 31. حدیث نمبر 38. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن ابي سفيان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم یعنی ہلاکت ہے, من النار جہنم سے. یعنی اس حدیث شریف کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایڑیوں تک اگر پانی نہ پہنچے, ایڑیاں اگر خشک رہ جائیں تو وہ شخص جہنم میں جائے گا. اس کے لیے آپ نے وعید بیان کی, کیونکہ وہ اسی طرح اگر نماز پڑھے گا نماز بھی قبول نہیں ہوں گی, اور وعید ہے اس کے لیے. ایڑیاں سوکھی بھی نہ رہنا. عموماً آدمی اس سے غفلت کرتا ہے ایڑیوں کے دھونے میں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا ویل للاعقاب, ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے, اور قدم کے اندرونی حصے کے لیے یعنی تلوے من النار آگ سے ہلاکت ہے. اس حدیث کی فقہ یہ ہے, سمجھ یہ ہے کہ مسح جائز نہیں ہے قدمین پر یعنی پیروں پر, جبکہ ان دونوں پر خفین نہ ہو یا موزے نہ ہو. تو اس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص خفین نہیں پہنا ہوا ہے اور پیروں کے اوپر سے مسح کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے, کیونکہ خفین اگر نہ ہو پیروں پر تو پورے پیر کا دھونا یعنی ٹخنوں تک دھونا, پانی کا استعمال کرنا, اچھی طرح دھونا یہ فرض ہے, ضروری ہے. اور اس حدیث سے آپ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خفین پہنا ہوا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. خفین پہن کر مسح کر رہا ہے تو ایڑی وغیرہ تو خشک رہ جائیں گے نا, خالی یہ اوپری حصہ اس پر مسح کیا جاتا ہے, نیچے مسح نہیں کیا جاتا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. اسی لیے آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کہیں کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے
کہ اگر خفین اگر کوئی پہنا ہوا ہے تو اس پہ تو صرف مسح کیا جاتا ہے، پھر ایڑی وغیرہ اور تلوا خشک رہ جاتا ہے، پھر کیا وہ شخص بھی اس وعید میں داخل ہے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خفین کے علاوہ عام حالت میں یہ حکم بتایا گیا ہے، یعنی خفین پہنا ہوا نہیں ہے تو اچھی طرح پیر دھونا ضروری ہے اس کے لیے، خالی اگر مسح کر لیا تو کافی نہیں ہے۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتن مرتن، اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونے کا بیان ہے۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 39، حدثنا ابو قریب وحناد وقتیبہ قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وفي الباب عن عمرو وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاقي قال أبو عيسى حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک ایک مرتبہ وضو فرمائے، یعنی اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھوئے۔ اس باب میں حضرت عمرو سے روایت ہے، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت ابو رافع ابن فاقع سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بہترین حدیث ہے اس باب میں اور زیادہ صحیح ہے۔ اور رشدین بن سعد وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ضحاک بن شرحبیل سے، زید بن اسلم سے، اپنے والد سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو آپ نے دھویا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اگر وقت اور حالات کے لحاظ سے ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھونا کافی ہے، بشرطے کہ اعضائے وضو میں کوئی عضو خشک سوکھا باقی نہ رہ جائے، اچھی طرح دھوئیں۔ یہ بیان جواز کے لیے نہیں آپ نے اس طرح کیا، بعض روایتوں میں کہ آپ نے دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبہ۔ آپ نے اس طرح اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر اعضائے وضو اگر مکمل طور پر اچھی طرح دھوئے جا رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہیں۔ ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 2 مرتبہ سنت ہے، 3 مرتبہ افضل ہے۔ پانی کی قلت کے پیش نظر اگر ایک مرتبہ بھی دھو رہا ہے تو وہ کافی ہے۔ پانی اگر موجود ہے زیادہ، اس کے باوجود بھی اس طرح کر رہا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ اور ایک مرتبہ میں آپ ایسا دھو رہے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ اعضائے وضو میں نہیں ہے تو پھر وہ ایک مرتبہ دھونا بھی کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوکھا ہوا نہ رہنا، کوئی خشک باقی نہ رہے، سوکھا باقی نہ رہے، ڈرائی نہ رہے۔ باب نمبر 33، باب ما جاء فی الوضوء مرتین مرتین، اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھونے کا بیان ہے۔ باب نمبر 33، حدیث نمبر 40، حدثنا ابو قریب و محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن المفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن المفضل وهذا إسناد حسن صحيح وفي الباب عن جابر وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئے۔ امام ترمذی ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، مگر ابن ثوبان کی حدیث سے وہ عبداللہ بن مفضل سے روایت کرتے ہیں اور یہ سند حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اور اس باب میں حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی یہ حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام 3 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھوئے۔ باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا، باب نمبر 34، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 41، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیۃ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا وفی الباب عن عثمان والربیع وابن عمر وعائشة وابی امامة وابی رافع وعبد الله بن عمرو ومعاویة وابی ہریرة وجابر وعبد الله بن زید وابی ذر قال ابو عیسیٰ حدیث علی احسن شيء في هذا الباب واصح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ
ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا. اور اس باب میں حضرت عثمان، حضرت ربیعہ، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو امامہ، ابو رافع، عبداللہ بن عمرو اور معاویہ، ابو ہریرہ اور حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن زید اور ابو ذر سے روایت ہے. امام ترمذی ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ صحیح اور اچھی ہے اس باب میں، اور اسی چیز پر عمل ہے، اسی حدیث پر عمل ہے اکثر اہل علم کے پاس کہ وضو 1 مرتبہ کافی ہے اور 2 مرتبہ افضل ہے اور 3 مرتبہ اس سے زیادہ افضل ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یعنی 3 سے اضافہ نہ کریں. 3 سے زیادہ اگر دھو رہا ہے تو گنہگار گار ہوں گا. اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امن محسوس نہیں کرتا جب وہ اضافہ کرے وضو میں 3 پر. 3 سے زیادہ اگر وہ اضافہ کرے گا تو مجھے اطمینان نہیں ہے اس بات کا کہ وہ گناہ کریں، یعنی گنہگار ہو جائیں گے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسحاق فرماتے ہیں کہ 3 پر اضافہ نہیں کرتا مگر وہی شخص جو مجنون ہے. یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ اگر دھو رہا ہے تو اس کے پاگل ہونے کی علامت ہے. باب ما جاء فی الوضوء مرتن و مرتین و ثلاثا. 1، 2 اور 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا بیان. یہ باب نمبر 35 حدیث نمبر 42. حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر حدثك جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا قال نعم. قال ابو عیسیٰ وروى وکیع هذا الحديث عن ثابت بن ابی صفیہ انه قال قلت لابی جعفر حدثك جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة قال نعم. حدثنا بذلك حناد وقتيبة قال حدثنا وکیع عن ثابت وهذا اصح من حديث شريك لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وکیع وشريك كثير الغلط. وثابت بن ابی صفیہ هو ابو حمزة الثمالي. ثابت بن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر سے پوچھا تم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. تو انہوں نے کہا ہاں. ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور وکیع نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ثابت بن ابی صفیہ سے کہ انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا تم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اس بات کو بیان کیا ہے ہم سے حناد نے اور قتیبہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا وکیع نے ثابت سے، اور یہ زیادہ صحیح ور ہے، شریک کیا حدیث سے ور ہے، کیونکہ یہ کئی سندوں سے روایت ہے، 1 سے زائد سندوں سے حضرت ثابت سے وکیع کی روایت کے برابر ہے. اور شریک راوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کثیر الغلط، بہت زیادہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور ثابت بن ابو صفیہ کا نام ابو حمزہ ثمالی ہے. باب فی من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھونے کا بیان. باب نمبر 36 حدیث نمبر 43. یہ حدیث ابھی جو گزری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اس حدیث میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ. تو یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے سب سنت ہیں. وقت اور حالات کے لحاظ سے سہولت بتا دی گئی. کہیں کوئی بعد والے یہ نہ سمجھے کہ 3 مرتبہ ہی دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، بشرطے کہ جتنا بھی آپ دھو رہے ہیں اعضائے وضو میں کوئی خشک باقی نہ رہے، کوئی حصہ بھی سوکھا ہوا نہ رہے. اب یہ جو باب بتا رہے ہیں کہ بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھونے کا بیان ہے. باب نمبر 36 حدیث نمبر 43. حدثنا ابن عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فغسل وجهه 3 وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وقد ذکر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه 3 وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ
الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين او مرتين۔ اب اس حدیث شریف اس باب میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعضاء وضو کو ایک مرتبہ یعنی بعض اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا، بعض کو 2 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، یہ بھی جائز ہے۔ اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دھویا تو تمام اعضاء کو ایک ہی مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ دھویا تو تمام اعضاء کو صرف 2 ہی مرتبہ دھوئے، اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اعضاء وضو کو اچھی طرح دھوئے، تعداد مقصود نہیں ہے، 2 یا 3 یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اعضاء کو اچھی طرح دھونا یہ مقصد ہے، صفائی مقصد ہے اسلام، یعنی وضو کے جو اعضاء ہے وہ خشک باقی نہ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، بس آپ نے اپنے شہر انور کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ 2 مرتبہ دھوئے، اور اپنے سر کا آپ نے مسح فرمایا اور اپنے پیروں کو آپ نے دھویا۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے، اور ایک سے کئی حدیثوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض وضو کو آپ نے اس طرح انجام دیا کہ بعض اعضاء وضو کا آپ نے 1 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ، اور بعض اہل علم اس بارے میں اجازت دیتے ہیں، انہوں نے کوئی حرج نہیں دیکھا کہ آدمی اپنے اعضاء وضو کو دھوئے 3 مرتبہ اور بعض کو 2 مرتبہ اور بعض کو 1 مرتبہ، جائز ہے۔ یہ حرج کا مطلب کیا ہے؟ حرج کا مطلب یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان ہے کہ آپ کے وضو مبارک کی کیفیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا۔ باب نمبر 37، حدیث نمبر 44۔ حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن عبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس۔ حضرت ابو حیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا، بس آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ نے دھویا یہاں تک کہ آپ نے ان کو اچھی طرح پاک کیا، پھر آپ نے کلی کی 3 مرتبہ، پھر آپ ناک میں پانی چھڑائے، ناک صاف کیے 3 مرتبہ، اور آپ نے اپنے چہرے انور کو دھویا 3 مرتبہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ دھوئے 3 مرتبہ، اور اپنے سر کا مسح فرمایا 1 مرتبہ، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے 3 مرتبہ، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی آپ لے لیے، فشریبہ ہو، بس آپ اس کو آپ نے نوش فرمایا، آپ پی لیے، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کیسا تھا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ربیع اور عبداللہ بن انیس روایت۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ حضور کا وضو کس طرح ہوتا تھا، آپ کس طرح وضو فرماتے تھے، اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جگ میں یا لوٹے میں اگر پانی بچا ہوا ہے تو وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے، تو پانی کتنے موقعوں پر کھڑے ہو کر پینا چاہیے جو شریعت؟ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی، اور کسی مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی شفا کی نیت سے بزرگان دین اگر پانی دیے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھی جھوٹا تبرکاً کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ اچھا، اور کتنے موقع پر کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے؟ جیسا آپ در خانہ ہیں اور ایسی کوئی مقام ایسا ہے کہ وہاں پہ بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں ہے تو ٹھہر کر پی سکتے ہیں، ٹھہر کے پی سکتے ہیں۔ یعنی اگر فرش کا راوا ہے، ایسی فرش ہے لیکن کرسی وغیرہ نہیں ہے بیٹھ کے پینے کے لیے، فرش پہ بھی بیٹھ کے پینا چاہیے پانی، چبوترا نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، صرف ویسا نہیں زمین کا فرش ہے، اپنے دونوں پیروں پہ یعنی بالکل دونوں پیروں پر وزن ڈال کے بیٹھ جائیں،
یعنی تو نیچے اگر فرش کرا ہوا ہے, نیچے اگر دھول مٹی وغیرہ اگر نہیں ہے, گندگی نہیں ہے تو بیٹھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے بیٹھ کر بھی. پی سکتے ہیں. ہاں مجبوری کی حالت میں ٹھہر کر پی سکتے ہیں جائز ہو, لیکن اس کو معمول نہ بنائیں. البتہ وضو کا بچا ہوا پانی یہ تو ٹھہر کر ہی پینا چاہیے. جی, وضو کا بچا ہوا پانی پینا ہمیشہ چاہیے یا ایک آدھ وقت ایسا, یا ہر وقت پینا چاہیے؟ یہ تو دائمی سنت ہے تقریباً, کیونکہ اس دور میں وضو کے لیے ایک جگ وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا یا برتن وغیرہ, تو اس سے وضو کیا جاتا تھا. جی, تو اس میں بھی کچھ حکمت بیان کی گئی ہے کیا؟ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے میں کچھ فائدہ ہے؟ البتہ سنت ہے, سنت کا ثواب ضرور ملے گا. اس میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے, کتابوں میں تو کچھ اس کی حکمت پڑھنے میں نہیں آئی, لیکن جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یا محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی وضو کیا, وضو کرنے سے اس کے ظاہری اعضاء پاک ہو گئے, ظاہر پاک ہو گیا, اب اللہ کی بارگاہ میں وہ جا رہا ہے نماز کے لیے, لیکن باطن پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس حکمت کے تحت کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی پی لیا جائے تاکہ اندر بھی پاکیزگی آ جائے. سبحان اللہ. یہی پانی کیوں؟ کیونکہ اس کو وضو سے نسبت ہو گئی پانی. وضو یہ حضور کی سنت ہے, یعنی ایک سنت سے جو نسبت ہو گئی ہے اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے, امید ہے ہم کو اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے باطن کو پاک کر دے. ورنہ اس موقع پر وہی پانی کیوں, دوسرا پانی پینے کا حکم نہیں دیا گیا کھڑے ہوئے, وہ بھی کھڑے ہو کر کیوں؟ حکمت غور کرنے پر یہ معلوم ہو رہی ہے کہ باطن کو پاک کرنے کے لیے اس طرح حکم دیا گیا. سبحان. اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ گویا کہ اپنے زبان حال سے عرض کر رہا ہے کہ مولا میرے ظاہر کو تو میں پاک کر چکا ہوں, اور میری جو استطاعت ہے میں جو کر سکتا ہوں مولا, باطن تو پاک کرنا تیرے ہاتھ میں ہے, لیکن پھر بھی میں وضو کا جو بچا ہوا ہے پانی میں پی رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرا باطن پاک ہو جائے. ورنہ بظاہر یہ بات عقل میں نہیں آتی, لیکن کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تو یہاں عقل کو استعمال کرنا نہیں, بلکہ حضور کی حدیث ہے, یہ سنت ہے, تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی, اور اس حکمت سے لوگ عموماً واقف نہیں ہوتے. اکثر لوگ یہ پانی نہیں پیتے, پینا چاہیے, اس میں بہت بڑی حکمت ہے. خاص طور پر اس موقع پر جو حکم دیا گیا پانی پینے کا, تو مجھے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باطنی حکمت یہ ہے کہ اس کا باطن پاک ہو جائے. سبحان اللہ. ورنہ پانی پینے کا کیوں حکم دیا جاتا؟ جی سبحان اللہ. لیکن اب جگ نہیں ہے, جگ میں وضو نہیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اکثر لوگ مسجد میں وضو کرتے ہیں, حوض اگر ہے نل کے ذریعے جو ہے پانی آتا ہے, تو وہی تھوڑا پانی لے کے پی لیں, بشرطے کے پاک. جی بشرطے کے پاک, پینا ضروری نہیں ہے, سنت ہے, پی لیے تو اچھا ہے, لیکن لازم افضلیت ہے. حضور کی سنت سمجھ کے اگر پی رہا ہے تو دنیا اور آخرت کے فائدے اس کو برابر ملیں گے. حوض اگر ہے اس میں سے ایک چلو پانی لے کے پی لیں. جی پورا بچا ہوا پینا ضروری نہیں ہے, کبھی بہت زیادہ بچ جاتا پانی, تکمیل سنت کے لیے تھوڑا پی لیں. جی اور عملی طور پر یہ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا وضو کرتے ہیں تو انہوں نے زبانی بیان نہیں کیا بلکہ وضو کر کے بتائیں تاکہ ناواقف لوگوں کو معلوم ہو جائے. ایک ایک چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے. عموماً یہ مسائل عوام الناس میں بیان نہیں کیے جاتے, مسجدوں میں بیان نہیں کیے جاتے, جمعوں میں بیان نہیں کیے جاتے, لیکن یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے. کیونکہ جب تک وضو ہی صحیح نہ ہوگا تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی, اس کے دیگر عبادات معاملات کیسے صحیح ہوں گے. اور صحابہ کرام کی احادیث شریفہ سے جو محبت ہے, جو لگاؤ ہے حضور کی سنتوں سے, اور دین کا جو جذبہ ہے ان کے اندر, اور سنتوں کو عام کرنے کا, اور جاہلوں کو تعلیم سے آگاہ کرنے کا, امت کو تعلیم سے واقف کرانے کا جو جذبہ ہے, یہ جذبے کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں. کیونکہ آپ بنفس نفیس, حالانکہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے وضو کا طریقہ آپ نے عملی طور پر لوگوں کو بتایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے. وضو سے پہلے کیا سنتیں ہیں, وضو کے دوران کیا سنتیں ہیں, وضو کے بعد کیا سنتیں ہیں. پھر وہ دعا پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً
عبدہ و رسولہ پڑھیں، اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ سبحان سبحان۔ شرط یہ ہے کہ زندگی بھر پابندی سے اس پر عمل ہو۔ بے شک اگر بیمار ہے، شرعی عذر ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اور حدیث میں یہی بتایا گیا کہ وضو پر پابندی وہی شخص کرتا ہے جو مومن کامل ہو، یعنی ہمیشہ باوضو رہنے والا، بار بار وضو وہی شخص کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو نماز کا پابند ہے، نماز سے محبت کرنے والا ہے۔ جی، اور کامل مومن کی مثال آپ دیکھیں بتائیے کہ بھئی ایک عام مومن ہے اور ایک کامل مومن ہے۔ ایک مسلمان ہے جس کا ایمان کمزور ہے، ایک مسلمان ہے جس کا ایمان پکا اور مضبوط ہے، تو اس کا فرق آپ بتائیے مثال کے ذریعے، یا کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا قرآنی آیت کی روشنی میں کوئی مثال دے کے آپ سمجھائیے کہ بھئی کامل مومن کس کو کہتے ہیں اور وہ انسان جو کامل نہیں ہے، اس کا فرق بتائیے تاکہ سمجھنے میں۔ جس طرح انسان کی ایک جسمانی زندگی ہے، اسی طرح ایک روحانی زندگی ہے۔ دین اسلام کا پورا خلاصہ اور تمام تعلیمات جو دیے گئے ہیں، انسان تو اپنی ظاہری زندگی کو ہر آدمی سنوارتا ہے، جسمانی زندگی کیونکہ اس کو نظر آ رہی ہے، اگر وہ غذا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے یا کم استعمال کر رہا ہے تو خود بخود اس کے جسم پر آثار نظر آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، زیادہ کام نہیں کر سکتا، تو آدمی مختلف غذائیں استعمال کرتا ہے، ڈاکٹروں سے رجوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ چیز اس کو نظر آ رہی ہے، یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، لیکن روح کا معاملہ اس کو یہاں محسوس نہیں ہوگا، قبر میں اور عالم آخرت میں محسوس ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے دنیا میں ڈاکٹروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، بیماریوں کے لحاظ سے ڈاکٹرز بھی ہیں، علاج اور غذائیں سب بتائی گئی ہیں تاکہ انسان کی صحت باقی رہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحانی زندگی کو تازگی عطا کرنے کے لیے، روحانی زندگی کو فروغ دینے کے لیے، روحانی زندگی کی بقا کے لیے، روحانی زندگی کے تحفظ کے لیے، روحانی زندگی کو پاک کرنے کے لیے، روحانی زندگی کو عروج عطا کرنے کے لیے، ترقی عطا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جانشین جو ہیں، وہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جس طرح انسان اپنی جسمانی بیماری کو نہیں پہچان سکتا، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیماری آئی، کچھ بد پرہیزی ہو گئی یا غذاؤں میں کچھ گڑبڑ ہو گئی یا کیا معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو آدمی چیک اپ کراتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو رائے دیتا ہے ڈاکٹر، وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی صحت برقرار رہتی، ورنہ وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اس کی صحت اور بگڑ جاتی۔ تو اسی طرح روحانی جو بیماریاں ہیں، اس کو روحانی ڈاکٹر ہی جانتے ہیں، روحانی ڈاکٹر انبیاء کرام ہیں، تو ان کے جو تعلیمات ہیں اس میں روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور روحانی بیماریوں سے حفاظت ہے اور روحانی صحت اور ترقی ہے، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ تو یہ روحانی بیماری، جس طرح جسمانی بیماری ہر عام آدمی نہیں جان سکتا، اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں، تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہر آدمی نہیں جان سکتا، اگر جان بھی لیا تو علاج خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر سے رجوع ہونا پڑے گا، کیونکہ بیمار کو اپنی کوئی بیماری نظر نہیں آتی، بیمار یہ سمجھتا ہے کہ میں تندرست ہوں، لیکن جب ڈاکٹر سے رجوع ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ بیماری کیا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں، علاج یعنی روح کو اور دل کو پاک کرنے والے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں حضور کی بعثت کا ذکر کیا، آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ نے اہم ترین جو مقاصد ہیں آپ کی دنیا میں آنے کے، دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک تزکیے کا بھی لفظ ہے، یعنی پاک کرنا،
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تعلیمات ہیں پاک کس طریقے سے آپ کر فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ امت کو پاک کر رہے ہیں، لیکن کن طریقوں سے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو آپ کی جو تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث، سیرت اور احادیث شریفہ، گویا کہ یہ دوائیں ہیں جس کے ذریعے باطنی اور روحانی ہم کو زندگی مل رہی ہے اور صحت مل رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، یہ تو دوائیں ہیں لیکن اس کو کس طرح استعمال کیا جائے. کسی کے پاس اگر میڈیکل ہو تو وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو گویا کہ یہ کتابیں، یہ تعلیمات، یہ ایک میڈیکل ہے، میڈیکل شاپ، سب دوائیں موجود ہیں، لیکن کس بیمار کے لیے کس طرح اس کو دوا دی جائے، کیا علاج کیا جائے، یہ ڈاکٹر بہتر جانتا. تو یہ ڈاکٹرز کون ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی جانشین ہیں، صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، پھر ہر دور میں حضور کے جو سچے، جو عاشق ہیں، جو چاہنے والے ہیں اور آپ کے جو نقش قدم پر چل رہے ہیں، سلاسل طریقت، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں قیامت تک رہے، قیامت تک. اور یہ کام جاری رہے گا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن مقاصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو الحمدللہ آپ نے کما حقہ، سب سے زیادہ آپ نے اس حق کو ادا کیا. اور آپ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے فیضان کو قیامت تک جاری رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اور رکھے گا. اور یہ کام اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے منتخب لوگوں سے، محبوب ترین جو حضور کے چاہنے والے، اللہ کے چاہنے والے ہیں، حضور کے سنتوں پر عمل کرنے والے، جن کا حضور سے گہرا تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، ان لوگوں کے ذریعے آج بھی حضور کا یہ کام جاری ہے. تزکیہ نفس کا جو کام ہے ہر دور میں الحمدللہ یہ آتے رہیں گے، کیونکہ جب تک بیماریاں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ دوا کا بھی انتظام کرتا رہے گا. کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بیماری دیتا ہے تو اس کی دوا کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. سبحان. تو اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز کا اللہ تعالیٰ انتظام کیا ہے، وہ ہے حضور کے خلفاء اور جانشین. تو یہ تزکیہ نفس کا جو کام ہے تو یہ آدمی از خود نہیں کر سکتا ہی، اس کے لیے کسی سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. بزرگان دین، اولیاء اللہ جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائبین ہیں، وہ دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، وہ روحانی زندگی کو تازگی اور ترقی اور صحت عطا کرنے والے ہیں، تو ان سے رجوع ہونا پڑے گا. تو لہذا در حقیقت یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی روح پاک. آپ جو سوال کیے تھے، دوبارہ سوال کا یاد آ گیا. جی، یعنی کامل مسلمان کی علامت ایک ہے، مسلمان یعنی تم یہ کام کرو گے تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. جیسا کہ ایک حدیث ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ تم خود اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. پر اس قسم کے کئی احادیث ملتے جلتے الفاظ جو آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کامل مومن مسلمان، کامل کا جو فلسفہ ہے، جو لاجک ہے، اس میں جو لچک ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کامل کس کو بولتے. مثال کے طور ایک ہے پر ناقص، ایک ہے کامل. تو مثال کے طور پر کامل کس کو بولیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر بندے مختلف ہیں، بعض بیمار ہیں، بعض تندرست ہیں، بعض طاقتور ہیں، بعض کمزور ہیں. تو اب جو یہ فرق ہے ان کے جسمانی اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی ورزش کر رہا ہے، کھانے پینے میں پرہیز کر رہا ہے، اچھی غذائیں استعمال کر رہا ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوگا. جو بالکل غذاؤں میں کچھ احتیاط نہیں کر رہا ہے یا معمولی غذائیں کھا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں، یا ورزش وغیرہ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی بندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن دونوں میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے. تو اسی طرح جو بے عمل ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو باعمل ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن جس کا عمل عقیدے کے ساتھ جتنا بڑھتا جائے گا، پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ پہلے فرائض کو ادا کریں. پہلا اسٹیج ہم یہ دیکھیں گے کسی بھی شخص کے کمال کے لیے کہ فرائض کی ادائیگی میں اس کا کیا معاملہ ہے. ہاں، وہ فرائض کا پابند ہے. نماز میں کتنی چیزیں ہیں؟ فرائض بنیادی جو ارکان اسلام ہیں، کلمہ توحید، عقیدہ، وہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز 5 وقتہ فرض ہے ہر ایک پر. نمازیں ادا کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ
روزوں کا پابند ہے یا نہیں، روزے بھی ادا کر رہا ہے، پھر صاحب استطاعت ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صاحب استطاعت ہے حج بھی کر رہا ہے، یہ ایک پہلو ہوگا اس کا۔ لیکن ابھی حقوق العباد، اس کے بعد حقوق العباد میں جو حق اس پر فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت اگر نہیں کر رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کرنے والا نہیں ہے خدمت، نہیں، اگر والدین سے دور ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا روزگار کے سلسلے میں، لیکن والدین اس سے ناراض نہیں ہیں، یعنی جھگڑا وغیرہ یا لڑائی کے ذریعے وہ والدین سے جدا نہیں ہوا، بلکہ والدین کی خوشی سے، رضامندی سے، کسی سبب سے، کسی عذر کے تحت اگر وہ کسی اور مقام پر ہے، خدمت کا موقع اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن والدین کے ساتھ رہتے ہوئے اور والدین کو اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو ایسے وقت پر اگر وہ والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، تو وہ بھی فاسق و فاجر میں آ جائے گا۔ تو کمال کے لیے بہت بڑا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک چیز باقی رہ جائے تو کامل نہیں ہوتا، یعنی 100% جو اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، یعنی بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں کوئی حق اس سے نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ کسی سے قرض لیا لیکن ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی کامل مومن کی علامت نہیں۔ کسی کو زبان سے گالی دے رہا ہے تو حضور فرمائے کہ وہ مسلمان نہیں، مطلب کافر نہیں ہو جائیں گا لیکن کامل مومن نہیں ہے وہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تکلیف پہنچا رہا ہے، زمینات پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، کسی کو دھمکی دے رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی جغلی کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں کمال ایمان کے خلاف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شادی کے بعد صرف جورو کا غلام بن کے رہ گیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، تو وہ بھی غلط ہے۔ بیوی بچوں کی بھی خدمت کرنا چاہیے، بیوی بچوں کی خدمت کرنے سے نہیں روکا جا رہا اسلام میں نہیں روکا گیا ہے۔ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی بچوں کی حقوق بھی، ان کو بھی اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا اڑاؤ، ان کی بھی خدمت کرو، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے۔ اگر بیگم بول رہے ہیں سرکار ذرا آتے جو ہے نا ذرا چکن 65 لیتے ہوئے آئیے، بہترین بریانی لیتے ہوئے آئیے، ذرا وہاں کی بریانی لے کے آئیے، ذرا وہاں کی بریانی لے کے آئیے، تو آپ بریانی کی پیکٹ لا رہے ہیں اور آتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا کمرے میں گھس جا رہے ہیں، فوری بیگم کی خدمت میں حاضر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے بھی لے کے آئیے، بیوی بچوں کے لیے بھی لے کے آئیے۔ اگر ایک دو بار بیوی بچوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں آپ تو ایک بار ماں باپ کے بھی لایا کریں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے خالی جو ہے نا وہ آلو ٹماٹر چٹنی سڑے ہوئے ترکاریاں، اور بیوی بچوں کے لیے بہترین، بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جہنمی ہے۔ نافرمانی الگ ہے، نافرمانی یہ نہیں، مطلب نافرمانی کے علاوہ والدین کو سب سے بلند مقام دینا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں اگر کوئی کسی شخص کا محسن اعظم اگر ہے، احسان مند یعنی احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو والدین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی خدمت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے تو صف اول میں والدین۔ والدین کے لیے ہر چیز قربان کرنا ہے، والدین کی رضامندی کے خلاف نہ جانا۔ جس سے والدین راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے والدین ناراض اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ہاں، والدین اگر قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دے رہے ہیں، نہیں تو بیوی بچوں کو مت دے، خالی میرے کچھ لا کے دے، بول تو یہ خلاف شرع ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو مکمل ماں باپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں یا تو مکمل جورو کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اعتدال ضروری ہے۔ اعتدال کے علاوہ اور ایک چیز یہ ہے، یہ تمام جو خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہے آج مسلمانوں کے سب سے بڑا جو پرابلم ہے آج کے دور میں وہ ہے معاشرتی زندگی کا۔ معاشرتی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی لوگ اگر مل کر رہتے ہیں کہیں تو وہاں پر جو اختلافات، جو جھگڑے، جو بحثیں ہو رہی ہیں، جو رنجشیں، جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس کی اصلاح کی ضرورت۔ وہ کیوں ہے؟ عدم علم کی وجہ سے کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر کا مادہ نہیں، چھوٹے بڑوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، بڑے چھوٹوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عدم علم کا مطلب کیا ہے؟ نفسیات کو سمجھ کے، مقام کو سمجھ کے، تربیت کا جو پہلو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اصلاح کا جو طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کی غلطی نظر آ جائے، ایک دم اگر برہم ہو جائے تو دشمنی عداوت پیدا ہو جاتی۔ حکمت سے غلطیوں کی اصلاح کر، باپ بیٹی کی اصلاح اگر کر رہا ہے
تو نرمی سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، ایسا نہ سمجھائیں، ایسا برہم نہ ہو کہ اس کی بے عزتی ہو جائے اور وہ مخالف بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، اس کی ہمت افزائی بھی کریں، اصلاح بھی کریں. یہ اصلاح کا پہلو ختم ہو رہا ہے پورے گھروں سے. افسوس کا مقام اسکولوں میں شریک کر دیے یا مدرسوں میں شریک کر دیے، لیکن والدین سرپرست جو حق، جو ذمہ داری ادا کرنا چاہیے تربیت کے معاملے میں خاص طور. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کما لیے، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لیے، بچوں کو اچھا کھلائے، تفریح کرا دیے، ذمہ داری ختم. یہ ذمہ داری نہیں ہے، اصل ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کرنا. تو وہ تربیت کا پہلو جو ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بعد میں اس کے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. بچہ مخالف بن گیا، گھر سے نکل گیا، الگ ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی دونوں میں جو تعلق، جو محبت، جو رابطہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور ایک افسوس کی بات یہ ہے اس میں کہ آج کل ہی ایک صاحب میرے کو فون کر کے مسئلہ پوچھے، مولانا جامعہ انواریہ کے ناظم صاحب بول رہے ہیں کہ آپ کے مولانا جی ہوں، تو وہ میرے سے بات کرے کہ بولے وہ ہماری بیوی کو جو ہے خطرناک ڈراؤنی خواب دیکھے اور بہت گھبرائی ہوئی ہیں، بہت فکر مند ہیں، ذرا اس کی آپ کیا تعبیر ہے ذرا فرمائیے بول کے انہوں اپنی اہلیہ سے بات کرا میرے سے. تو وہ جو ہے خاتون جو ہے اپنا خواب ذکر کر رہی ہیں، میرے سے بیان کر رہی ہیں کہ مول صاحب خطرناک مندریں ہیں اور میں مندروں کے پاس سے گزر رہی ہوں اور جو ہے نا ان کے بھجنا وغیرہ جو ہے آوازیں میرے کو سنے آ رہی ہیں اور لاشیں جو ہے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ جادو بھنامتی وغیرہ کے کچھ ایسے چیزیں جو ہے میں خواب میں دیکھی ہوں اور گھبراتے ہوئے اٹھ گئی میں. تو یہ ایسا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے بولے تو میں نے کہا خواب 3 چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں. ایک یا تو مسلسل جو سیریلاں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے سیریلس ہیں اور جتنے پروگرامز اور جتنے پکچرز وغیرہ جو بتائے جاتے ہیں، ہر پکچر میں یہ لوگ اپنا عقیدہ کسی نہ کسی طریقے سے لا کے پیش کر رہے ہیں. اتنا بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے ہمارے مسلمانوں کی. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ ہر اپنا عقیدہ. آپ دیکھیے غیر مسلموں کو نہیں معلوم ہے ان کے کتنے عیداں ہیں، لیکن ہماری ہر مسلمان عورت کو یہ معلوم رہے گا کہ دیوالی میں کیا ہوتا اور وہ راکھی میں کیا ہوتا اور وہ گنیشوں کے اس میں ان کے کیا تہوار ہیں اور وہ کچھ کیا دسہرہ وغیرہ کے موقع پہ جو ہے ان کے کیا کیا پروگرامس ہیں. بدنصیبی نہیں ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ان کے بھجن اور ان کے جو ہے نا مندروں کے گھنٹیاں ونٹیاں جو ہے ہمارے گھروں میں بجائی جا رہی ہیں. کیا کسی غیر مسلمان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا کسی غیر مسلمان کے گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے؟ پھر یہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ مندروں کے گھنٹیوں کی آوازیں کیوں؟ ان کے اپنے پروگرام کیوں؟ تو میں نے اس خاتون سے کہا ہے کہ میری پیاری بہن، میری بھابھی، آپ کو یہ جو خواب آ رہا ہے یا تو آپ مسلسل زیادہ سیریل دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بھجنا اور مندرہ وغیرہ وغیرہ آپ کو جو ہے خوابوں میں نہ فطری ہے مطلب آتے. دوسری چیز، جس کام میں آپ سب سے زیادہ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کی وجہ سے اس کا بھی ایک خواب آتا ہے. یہ دوسرا خواب. تیسرا خواب، ایک خواب ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. میں بولا شیطان کی طرف سے برے خواب ہوتا. یہ تو آپ کو شیطان کی طرف سے تو ہے ہی ہے، لیکن دن اور رات جو آپ ٹی وی، اور میں پوچھا ان سے کیا ٹی وی دیکھتے کیا بھابھی بول کے پوچھا، جی ہاں مول صاحب میں سیریل وغیرہ دیکھتی ہوں. میں بولا بھابھی آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ 1:30 بجے رات تک دیکھتی ہوں. سیریلس 9 بجے سے جو دیکھتی ہوں تو 1:30 بجے رات تک دیکھتی ہوں. کل بات ہوئی میری، کل افسوس کا مقام ہے. تو اب آپ کو گھنٹیاں بھجنا نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے خواب میں آپ کے؟ یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی نہیں ہے. یہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا عالمیہ ہوگا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف پوروں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو نکالنے کی کوشش کریں. اگر ٹی وی اگر ہے بھی خدا نہ خواستہ تو اسٹار پلس نکالیں، خالی نیوز چینل رہے یا دینی چینل، کیونکہ یہ چیز انسان یعنی مسلمانوں کی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں. دنیا کیسے تباہ ہو رہی ہے؟ وقت برباد ہو رہا، نیند برباد ہو رہی ہے اور فجر چھوٹ رہی ہے اس کی وجہ. اور یہ ضروری ہے ورنہ اس کے اثرات آئندہ نسلوں پر ہوں گے. آج ایک خاتون 1:30 بجے تک ٹی وی دیکھ رہی ہے، کل کے دن جب اس کی اولاد ہوں گی وہ رات تمام ٹی وی دیکھی. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ والدین کے اثرات، ان کے جو اچھے یا برے اثرات ہیں اولاد پر برابر ہیں. والدین جتنے نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے تو بچے بھی نمازی بنیں.
والدین اللہ سے ڈرنے والے تو اولاد میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا. والدین باحیا رہیں گے تو اولاد بھی باحیا رہیں گے. والدین دیندار رہیں گے تو اولاد بھی دیندار ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں یہ تربیت کا جو تعلق ہے بالکل گھر سے ہی، اور زیادہ تر تعلق اس کا عورت سے ہی. اسی لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ماں پہلی درس گاہ ہے بچے کے لیے. درس سبق وہیں سے ملنا ہے، تربیت کا، اخلاق کا، علم کا، عمل کا. اگر ان کا یہ حال ہے تو بچوں کا حال کیا ہوگا؟ بچوں کو کچھ پڑھانے کے لیے، کلمے یاد دلانے کے لیے، سورہ یاد دلانے کے لیے، دین اسلام کے واقعات سنانے کے لیے تو وقت نہیں ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے آدھی آدھی رات تک جاگیں گے. کوئی فجر کے لیے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو ان پر یہ چیز بارے گراں ہو جاتی. تو آج مسلم معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ٹی وی کا غلط استعمال. یعنی پیسے دیکھ کر اپنی تباہی کو خرید رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے. افسوس کا مخالف، بہت بڑا افسوس ہے، کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. ان کے سیریل سے یا ان کے پروگرام سے ہم کو کیا ملنے والا؟ کیا ہم کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، یا دین کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے برخلاف بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے. جو واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا کے ماحول میں، اور خصوصاً یہ جو چیز ہے، یہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے یا اس کی جو مصروفیت ہے، اس کا جو وظیفہ ہے، اس کا جو مشغلہ ہے دن بھر کا، یعنی دین سے اگر جڑا ہوا ہے تو اچھے خواب آئیں گے. دن بھر گناہوں میں مبتلا ہے تو اچھے خواب کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں. تو یہ بھی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ابھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ زندگی بھر جس چیز سے زیادہ وابستہ رہا، جس ماحول سے، جن لوگوں سے، جن نظریات سے، تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے. یعنی دنیا میں اگر ہم دنیا داروں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہم دیندار لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نمازوں کو ہم پسند کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا. اس کے برخلاف ہم پورا وقت ٹی وی پہ گزاریں گے تو ہمارا خاتمہ برا ہوگا. اللہ اکبر. جبکہ احادیث میں یہ بتایا گیا کہ عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جاؤ. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں، دینی معلومات کے لیے، عبادت کے لیے، تو اجازت مل رہی. اس سے ہٹ کر دنیاوی کام کے لیے کوئی اجازت نہیں. بیکار کام، یعنی دنیا کا بھی کام ایسا کہ جس سے آپ کی معاش مستحکم ہو رہی ہے، جیسا کہ کاروبار ہے 10 ساڑھے 10 11 بجے تک، پھر بھی اس سے آپ کو ایک منافع ہو رہا کہ بھئی حلال روزی حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز اس میں نہ آپ کو دنیا مل رہی ہے نہ دین، بلکہ دونوں کی تباہی ہے. تو یہ تو سراسر خلاف شریعت بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے. بے دینی عام ہو رہی ہے اور ان کے بھجن مسلمانوں کے گھروں میں سنائی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے اصلاح کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. الغرض آج ایمان تو برائے نام رہ گیا. آج 100 مسلمانوں میں اگر ایک بھی اگر کامل مومن اگر مل رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. آج کا جو دور ہے، جو المیہ ہے، اگر سب سے پہلے یہ اصلاح کے لیے ہم کو نمازوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے. جب بندہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا تو خود بخود اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا. بنیادی وجہ یہی ہے، جو تعلیمات دیے گئے ہیں، بندہ برائی سے بچنے کے لیے صالحین اور صالح جو ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، وہ فراہم کرنے کے لیے دین اسلام نے نماز کا حکم دیا. نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا. مسجد میں اللہ والے بھی آئیں گے، نیک بندے آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی. اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ لوگ اصلاح کریں گے. کسی کی اگر خوبی نظر آئی تو وہ اس کو اپنائے گا، اپنی غلطی کی اصلاح کرے گا، اچھے اور برے کی تمیز کرے گا. ماحول اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے نماز کا اہتمام ہے. اس لیے غالباً حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے اشارہ بھی دے دیا گیا. وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کا راستے پر چل رہا ہے. ایک شخص دن اور رات ٹی وی دیکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان ہے. اسی لیے بزرگان دین یہ فرمائیں کہ اب برائی اور اچھائی کی جنگ تو قیامت تک رہے گی. ماحول تو ایسا برا ہوتا ہی جائے گا. اب اس کے لیے اصلاح کے لیے کیا قدم اٹھائیں؟ صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی، اچھے لوگوں کی. نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو نمازی بن جائیں گے، شرابی کے ساتھ رہے تو شرابی بن جائیں گے، آوارہ کے ساتھ رہے تو آوارہ بن جائیں گے. تو آج جو ماحول کا جو بگاڑ ہے بری صحبتوں کی وجہ سے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، یہ کوشش کریں. سب سے بڑا مرحلہ یہی
کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اس کو نیکوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے دعا یہ کرے کہ مولا ایسے دوست مجھ کو فراہم فرما جو مخلص ہو, جو تیرے محبوب ہو, جو میرے خیر خواہ ہو, جو دیندار ہو. سبحان اللہ. یہ دعا کرنا چاہیے. بزرگان بعض لوگ تو خاص طور پہ یہ دعا کرتے ہیں. آمین. حدیث بھی ہے نا, دوست کے دین پر رہے گا. المرء علی دین خلیلہ. حدیث نمبر 45. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشرب. وقال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفدة وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفدة مثل روایت شعبہ والصحیح خالد بن علقمہ. یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے کہ عبد خیر نے, اچھا یہ حدیث ابو اسحاق سے روایت ہے, وہ عبد خیر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا حضرت علی سے ابو حیہ کی حدیث کی طرح, مگر یہ کہ عبد خیر نے کہا کہ جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہو جاتے تو اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اس میں سے کچھ لے لیتے اپنے ہتھیلی میں, بس آپ اس کو پیتے. ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ حضرت علی کی روایت ابو اسحاق حمدانی کی روایت کیا, وہ ابو حیہ سے, وہ عبد خیر سے, اور حارث نے حضرت علی سے, اور اس کو روایت کیا ہے زائدہ بن قدامہ نے اور دوسروں نے بھی عن حضرت خالد بن علقمہ سے, وہ عبد خیر سے, وہ علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وضو کی حدیث بیطولی, یہ طویل حدیث ہے, یہ حسن صحیح حدیث ہے. اور شعبہ نے اس حدیث کو خالد بن علقمہ سے روایت کیا, انہوں نے خطا کی, غلطی کی ان کے نام میں, ان کے والد کے نام میں. انہوں نے کہا مالک بن عرفدہ, اور روایت کی گئی ہے ابو عوانہ سے, وہ خالد بن علقمہ سے, عبد خیر سے, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہیں سے روایت کی گئی ہے مالک بن عرفدہ سے شعبہ کی روایت کی طرح, اور صحیح ہے خالد بن علقمہ ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم اجمعین. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی مختلف روایتیں ہیں, روایت میں تنقید کر رہے ہیں کون سی روایت زیادہ معتبر ہے, کون سی کمزور ہے روایت. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وضو کرنے کے بعد آپ وضو کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی چلو میں لے لیا, آپ ہتھیلی میں لے کے بھی, پورا پانی پینا ضروری نہیں ہے, تھوڑا پانی کھڑے ہو کر پی لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.